السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشان ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 16۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہیں ٹھیک سے پتہ ہے نا کہ وہ لوگ کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں؟ احسن ملک نے اپنے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے اسے مکمل انفارمیشن دی۔ ان لوگوں پر نظر رکھو، لیکن دھیان رکھنا کہ مقدم شاہ بہت تیز انسان ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کا دماغ چیتے کی رفتار کو مار دے سکتا ہے، اور اس کی نظر چیل کی نظر کو بھی۔ اگر اسے شک ہوا اور میری بیٹی پر آنچ آئی تو تم لوگوں میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سر بے فکر ہو جائیں، کسی کو بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آپ کی بیٹی اور مقدم شاہ پر نظر رکھیں گے، اور جب آپ کی بیٹی اکیلی ہوگی تب آپ کو خبر کر دیں گے۔ آپ اس سے مل کر سب کچھ اسے بتا دیجیے گا۔ فی الحال آپ کی بیٹی کمرے میں تنہا ہے، لیکن مقدم شاہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں جا رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پکڑے جائیں۔ اس آدمی نے بتایا، ٹھیک ہے، لیکن مقدم شاہ کے ہر قدم پر نظر رکھو، اور حریہ کو تنہا پاتے ہی مجھے بتاؤ۔ ملک نے فون رکھتے ہوئے کہا، وہ وقت دور نہیں قاسم شاہ سائنس جب میری بیٹی میرے پاس ہوگی۔ وہ اپنے خیالوں میں شاہ سائنس سے مخاطب تھا۔ آپ اداس لگ رہی ہیں بڑی اماں، آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں۔ حریہ نے کس طرح سے مقدم سائیں کو اپنی نگاہ میں رکھ کر آپ کو معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ حریہ نے کس طرح سے مقدم شاہ کو اپنی طرف لگا کر آپ کو اس سے معافی مانگنے پر مجبور کیا، سب سمجھ رہی ہوں۔ پہلے اس کے باپ کی وجہ سے ہمارا سارا خاندان تباہ ہوا، اور اب اس کی وجہ سے مقدم سائیں آپ سے الگ ہو رہے ہیں۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر پاتی۔ میں نے جو کچھ بھی اس دن کہا تھا سب جھوٹ تھا۔ اصل میں یہ بات ہے کہ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن میں نے بدتمیزی سے مقدم شاہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اماں سائیں، کاش میں انہیں پہلے دیکھ لیتی۔ سویرا کب سے ان کے قریب بیٹھی ان سے باتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ نازیہ نے اس کے کسی سوال کا، کسی بات کا جواب نہ دیا تھا۔ کافی دیر وہ ان کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر مایوس ہو کر ان کے قریب سے اٹھ گئی۔ ماں بالکل بیٹے جیسی ہے، مغرور اکرو، سویرا بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو کردم نہا رہا تھا۔ کردم سائیں، چائے میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے، نہ کہ اسٹڈی ٹیبل پر۔ یہ پہلے بتا رہی ہوں، بعد میں الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اونچی آواز میں بولی، جبکہ اس کی آواز سن کر کردم بے اختیار مسکرایا۔ یہیں رکو، آ رہا ہوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، کردم کا ایک اور آرڈر آ گیا، اور پھر اگلے 2 منٹ میں کردم باہر تھا۔ اپنے کرتے کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آ رکا۔ وہاں کبرڈ سے ٹاول نکال کے لاؤ۔ وہ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا، اور دوسرے ہاتھ سے قریب سے چائے کا کپ اٹھایا۔ چائے کا پہلا گھونٹ پڑتے ہی الماری سے تولیہ نکالتے دھڑکن کی ہنسی نکل گئی، لیکن وہ بامشکل ضبط کرتے اس کے قریب آئی تھی۔ کردم کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کھڑی کیا ہو، سر پوچھو میرا، وہ دوسرا حکم دیتا چائے پینے لگا۔ دھڑکن نے اس کے آرڈر پر منہ بنایا، اور پھر حیران اور پریشان نظروں سے اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھ رہی تھی، جو آدھا خالی ہو چکا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی گندی چائے کس طرح سے پی رہے ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کردم نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر اپنے سر کی طرف اشارہ کیا تو اس نے فوراً ہی تولیہ اس کے سر پر رکھا۔ اس افراتفری میں وہ اس کے اتنے قریب آ چکی تھی۔ ایک نظر کردم نے اسے اپنے بالکل قریب کھڑے دیکھا۔ دھڑکن فی الحال صرف چائے کا سوچ رہی تھی، جو کردم کے اندر جا کر نہ جانے اس کے گردے پھیپھڑے ہلا رہی تھی کہ نہیں، جبکہ کردم اس کے فل اسپیڈ میں چلتے ہاتھوں کو محسوس کر کے مسکرایا۔ چائے ختم کر کے کردم نے کپ ایک طرف رکھا، اور اپنے ہاتھ سر پر چلتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دھڑکن ایک دم گھبرائی اور جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہت اچھی چائے بنائی ہے، لیکن اگلی بار نمک ذرا تیز رکھنا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کس نے بتایا کہ میں نمک والی چائے پسند کرتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ دھڑکن کی نگاہوں کے سامنے وہ چائے کے 3 بڑے چمچے، جس میں اس نے نمک بھر بھر کر چائے میں ڈالا تھا، منظر یاد آیا۔ ہمارے گھر میں تو اور کوئی نمک والی چائے نہیں پیتا، کردم نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پچھلی دفعہ ملازمہ نے بتایا تھا، وہ معصومیت سے بولتی، اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے بالکل قریب بیٹھی وہ نروس بھی ہو چکی تھی۔
آپ کو واقعی چائے پسند آئی ہے؟ دھڑکن کنفیوز سی پوچھنے لگی۔ ہاں اچھی تھی، پھر کوشش کرو گی تو اس سے بھی زیادہ اچھی بن جائے گی۔ کردم مسکرایا۔ اس وقت صرف اس کے ساتھ وقت گزارتا، اس کے لیے مسکراتا کردم دھڑکن کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے مسکراتے ہوئے وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دھڑکن کا دل چاہا کہ یہ وقت کبھی ختم نہ ہو اور کردم اس کا اسی طرح سے ہاتھ تھام کر بیٹھا باتیں کرتا رہے۔ دھڑکن میں تم سے عائشہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کردم مسکرا کر بات کا آغاز کرنے لگا جب دھڑکن نے اچانک اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ بے شک وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عائشہ کے لیے اس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی بات نہ تھی۔ مجھے لگا شاید آپ میرے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتی بولی۔ موڈ آف ہو چکا تھا۔ دیکھو دھڑکن، میں تم سے آپ دیکھیں قدم سائیں، اگر آپ مجھ سے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ میری غلط فہمی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کوئی غلط فہمی نہیں۔ عائشہ دیدہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پلیز مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ اس کا نام سن کر وہ بیزار ہو چکی تھی اور اس کے قریب سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی جب اچانک مڑی۔ میں اس سے کبھی بات نہیں کرتی جو زبردستی مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن آپ سے بات کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ میں دادا سائیں کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ اگر میں چاہتی تو آپ کی اور آپ کی اس لاڈلی پلس چہیتی عائشہ دیدہ کی ساری باتیں دادا سائیں کو بتا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ میں انہیں کسی قسم کا دکھ نہیں دینا چاہتی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ میری بات کو سمجھیں۔ میں نہیں چاہتی کل جو کچھ بھی ہوا وہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ چلے، اس لیے بہتر ہوگا کہ گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی بدمزگی نہ پھیلائی جائے اور مجھے مخاطب کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے کیونکہ میں ناراض ہوں، اور جب تک کوئی مجھے سرپرائز پلان کر کے نہیں مناتا تب تک میں نہیں مانتی۔ دھڑکن نے اسے منانے کا آئیڈیا بھی دے دیا تھا، لیکن فکر نہ کریں، میں آپ سے خود کو منانے کی کوئی امید نہیں رکھتی کیونکہ میں جانتی ہوں آپ دنیا کے سب سے بورنگ ترین انسان ہیں۔ اسی لیے اب اگر کوئی بھی کام ہو تو ملازمہ سے کہیے گا، مجھے نہیں۔ اگر الزام لگاتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں آپ کی منکوہ ہوں تو کام کرواتے ہوئے بھی یاد نہیں آنا چاہیے۔ وہ اپنی طرف سے اسے بڑی بڑی باتیں سنا رہی تھی جبکہ کردم کو ایک پل کے لیے وہ بہت سمجھدار اور دوسرے ہی پل میں کوئی ننھی سی بچی لگی تھی۔ وہ اسے بہت بھاری بھاری باتیں سنا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ تو اب میڈم کو منانا پڑے گا، ظاہری سی بات ہے، اسی لیے تو بتا کر گئی ہے کہ ناراض ہوں، لیکن کیسے مناؤں گا میں نے تو کبھی کسی کو منایا ہی نہیں اور نہ ہی کسی نے مجھے اس طرح سے منایا ہے۔ خیر میں تو کبھی کسی سے اس طرح خفا بھی نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا اب میں اس کی طرح بچوں جیسی حرکتیں کروں گا؟ مقدم سائیں اب تمہیں کوئی آئیڈیا دو۔ وہ فون اٹھاتے ہوئے مقدم کا نمبر ملانے لگا کیونکہ دھڑکن کی نظر میں مقدم بہت رومانٹک ہسبینڈ تھا۔ اب ایک رومانٹک انسان دھڑکن کے شوہر کو اپنی بیوی کو منانے کا طریقہ تو بتا ہی سکتا تھا۔ اس کا فون کب سے بج رہا تھا۔ ایک بار اس نے فون کی طرف دیکھا، کردم کا نمبر آتا دیکھ کر اسے فون اٹھانا پڑا جبکہ اس وقت وہ بہت مصروف تھا۔ اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں کردم سائیں جلدی بولے، میں بہت مصروف ہوں، مقدم نے فون اٹھاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ایسی بھی کیا مصروفیات ہیں جناب، ابھی تو آپ کو گئے ہوئے بامشکل ایک دن گزرا ہے۔ کردم نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ یار میں خور کے لیے سرپرائز پلان کر رہا ہوں، تم بتاؤ کیا کام ہے؟ مقدم نے وجہ بتاتے ہوئے کہا تو کردم مسکرا دیا۔ وہ کتنا پیار کرتا تھا حوریہ سے، وہ اپنے ہر انداز میں حوریہ کے لیے چھپی ہوئی محبت کو ظاہر کرتا تھا۔ مجھے آپ کی تھوڑی سی مدد چاہیے لو گرو، دراصل میری بیوی مجھ سے خفا ہے۔ کردم کی بات ابھی ادھوری تھی کہ مقدم کا کہکا بلند ہوا۔ مطلب تم نے اپنی ننھی سی بیوی کو خفا کر دیا؟ ابھی تک تو رخصت ہو کر بھی نہیں آئی۔ مقدم سائیں خدا کا واسطہ ہے بار بار اسے ننھی نہ بلاؤ، دادا سائیں نے بھی نہ جانے کیا سوچ کر یہ پٹاخہ میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ایک دن اس کی باتیں سن لو کھڑے کھڑے فوت ہو جاؤ گے۔ ایسی باتیں کرتی ہے جن کا نہ تو سر ہوتا ہے اور نہ ہی پیر، اتنا فضول بولتی ہے کہ حد نہیں، اور اب روٹھ کر بیٹھ گئی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی سرپرائز پلان کرو مجھے منانے کے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھ سے کسی پلان کی امید بھی نہیں رکھتی کیونکہ میں بورنگ ترین انسان ہوں۔ کردم نے اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کردم سائیں کتنے بورنگ انسان ہو تم، چلو اب تم نے مجھے لو گرو بول ہی دیا ہے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ مقدم نے احسان جتاتے ہوئے کہا۔ جی بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ کردم نے اس کا احسان قبول کیا۔ ویسے تو میں یہ پلان صرف اور صرف اپنی ہور کے لیے کر رہا تھا لیکن میں تمہارے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مقدم نے اسے پلان بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں ایسی بچکانہ حرکتیں ہرگز نہیں کروں گا۔
کردم کو اس کا آئیڈیا بالکل بھی پسند نہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے تو خود کچھ کر لو، لیکن نازک دل کی لڑکیاں ایسے ہی خوش ہوتی ہیں۔ میں تو اپنی بیوی کو ایسے ہی خوش کروں گا۔ اب تمہیں اسے راضی کرنا ہے تو میرے پلان پر عمل کرو، اگر نہیں کر سکتے تو اپنا عقل و مائنڈ چیک کر کے درکن کو روٹھا ہوا ہی رہنے دو، کیونکہ لڑکیوں کو منانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور میں بہت بزی ہوں، اپنی بیوی کے لیے اسپیشل پلاننگ کر رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرو، مقدم نے فون بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب حد ہوتی ہے، بندہ کوئی عقل مندی کا کام بھی تو کر سکتا ہے۔ یہ احمقانہ حرکتیں کر کے میں دھڑکن کو مناؤں گا، یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے سیدھے سے دھڑکن سے بات کرنی چاہیے، یہ روٹھنا منانا مجھ سے نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں مقدم یہ سب کچھ کر کے کیسے کر لیتا ہے، بچہ سمجھ کے رکھا ہے، مجھے کیا پڑی ہے۔ میں دھڑکن کے لیے ایسی حرکتیں ہرگز نہیں کروں گا، سیدھے سے اس سے بات کروں گا، اگر ایسے ہی راضی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ روٹھی ہی رہے۔ کردم فیصلہ کر کے اٹھا۔ حریہ جاگی تو کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا تو جو مقدم سائیں کے وجود سے خالی تھا، وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ انجان جگہ، انجان کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ واش روم، بلکنی چیک کر کے اسے عجیب سے خوف نے آ گھیرا۔ یہ مقدم سائیں کہاں چلے گئے؟ دروازے کے قریب سے ہی باہر گلی نما راہداری میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلی، لیکن اسے دور تک نہ پا کر وہیں سے پلٹ آئی۔ اکیلے کہیں جانے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ بھی انجان جگہ پر تو ہرگز نہیں۔ اب سوائے کمرے میں رہ کر اس کے انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دھڑکن کہاں ہے؟ گھر میں کام کرتی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے کردم نے پوچھا۔ چھوٹے شاہ سائیں، وہ تو اپنے کمرے میں ہے، ملازمہ جلدی سے جواب دیا تو کردم نے ہاں میں سر ہلایا۔ جنید ایک کام کرو، ایک رسی اور ایک مضبوط لکڑی اور تازہ پھولوں کی لڑیاں لے آؤ، کردم نے اسے آرڈر دیا تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سائیں آپ کیا کریں گے ان کا؟ جنید پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تم اتنا کرو جتنا میں کہہ رہا ہوں، بیکار میں فضول سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ چیزیں چاہیے، فٹافٹ لے کے آؤ، کردم نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ تو وہ جی سائیں، حکم سائیں کہتا باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ کردم کو اپنے آپ پر حیرانگی ہو رہی تھی، وہ دھڑکن کو منانے کے لیے مقدم کے آئیڈیا پر عمل کر رہا تھا، جبکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ کوئی بچکانہ حرکت نہیں کرے گا، لیکن شاید محبت چیز ہی ایسی ہے، کسی کو بھی کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دے۔ محبت ہی تو تھی وہ محبت جو نکاح کے اصل بندھن میں بندھ کر پیدا ہوتی ہے، ہر ناپاکی سے محفوظ محبت، ہر لحاظ سے محرم محبت، بنا ڈر اور خوف کی محبت، خوبصورت اور پاکیزہ محبت، جائز اور اصل محبت۔ محبت کے بھی کتنے خوبصورت نام ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے عاشقوں نے محبت کو اس طرح سے بدنام کیا ہے کہ اس کا نام لینے سے بھی خوف آنے لگتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں بنایا گیا پہلا رشتہ آدم اور حوا کا تھا، ایک خوبصورت جائز رشتہ، ان کے درمیان جذبات پیدا کیے گئے، وہ محبت تھے، وہ محبت جو نکاح کے بعد ہوئی تھی۔ نکاح ہی تو محبت ہے، محبت کا دوسرا نام ہی نکاح ہے۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لو، اپنا وہ رشتہ جائز کر لو، اپنی محبت کا ثبوت دے دو، وہ ہوتی ہے اصل محبت۔ جنید بھاگتا ہوا آیا، رسی اور لکڑی اس کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ لیں سائیں، پھولوں کی لڑیاں میں نے آرڈر دے دیا ہے، وہ آدھے گھنٹے میں دے جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، جب پھولوں کی لڑیاں آ جائیں مجھے بتا دینا، کردم نے اسے بھیجتے ہوئے کہا۔ میں کچھ مدد کروں آپ کی؟ تم کچھ مدد نہیں کر سکتے، میرا یہ کام مجھے اکیلے ہی کرنا ہوگا، کردم نے اسے آنکھوں کے اشارے سے جانے کے لیے کہا تو وہ فوراً پلٹ گیا، جبکہ اندر تجسس ضرور تھا کہ آخر کردم سائیں کیا کرنے والے تھے۔ مقدم کمرے میں آیا تو حور بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے آتے ہی وہ اس کے قریب آ گئی۔ کہاں تھے آپ مقدم سائیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، کیوں چھوڑ کر گئے تھے اکیلے مجھے پتہ ہے مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ اس کے قریب کھڑی سے بتانے لگی۔ اتنے دور سے کیسے پتہ چلے گا مجھے تمہیں ڈر لگ رہا تھا، یہاں آ کر بتاؤ۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ بس کریں مقدم سائیں، دیکھیں میرا دل کس طرح سے دھڑک رہا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ کو مستیاں سوجھ رہی ہیں، حریہ نے ناراضگی سے کہا۔ کہاں دکھاؤں مجھے تمہارا دل کس طرح سے دھڑک رہا ہے، مقدم نے شرارت سے کہتے ہوئے کہا تو حریہ نے گھور کر فاصلہ بنایا۔ آپ بہت بے شرم ہیں مقدم سائیں، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ کہتے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ اچھا بابا، میں کچھ نہیں کہتا، فی الحال چلو میرے ساتھ، تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت سا، بالکل تمہارے جیسا سرپرائز پلان کیا ہے۔ مقدم اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ باہر لایا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں مقدم سائیں؟ اوہ ہو میری جان،
تم چلو تو صحیح، وہ محبت سے کہتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن پیچھے دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا، آپ رک کیوں گئے؟ حوریہ نے اسے رکتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، چلو، مقدم نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، جبکہ اس کا دھیان اب بھی پیچھے کی طرف تھا۔ کردم نے پہلے سوچا تھا کہ وہ ملازمہ کو بھیج کر دھڑکن کو بلا لے گا، پھر دھڑکن کی ناراضگی کو سوچتے ہوئے وہ خود ہی اسے لینے کے لیے آ گیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید دھڑکن اس کے بلانے پر نہ آئے اور اس کا پلان دھرا کا دھرا رہ جائے۔ کمرے میں داخل ہوا تو دھڑکن زمین پر بیٹھی، زمین پر ہی اسکیچ بک رکھے اس میں کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ قریب آ کر دیکھا تو وہ دادا سائیں کی تصویر بنا رہی تھی۔ وہ واقعی بہت ٹیلنٹڈ تھی۔ وہ کسی ماہر پینٹر کی طرح نہیں بلکہ کسی معصوم بچے کی طرح اسکیچ بک زمین پر رکھے اس پر جھکی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی دادا جان کی ایک تصویر پڑی تھی اور بالکل سیم ٹو سیم اسکیچنگ دھڑکن نے کی تھی۔ کردم نے دل ہی دل میں اسے داد دی، جبکہ اسے دیکھ کر دھڑکن کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ یہ دروازہ یہاں اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ اسے کھٹکھٹا کر اجازت مانگ کر اندر آیا جائے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مینرز نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شوہر تھا، عزت تو دینی ہی تھی۔ ہاں بالکل، یہ دروازہ اسی لیے لگایا گیا ہے تاکہ اجازت مانگ کر اندر آیا جا سکے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہے۔ چلو اٹھو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، چلو باہر چلتے ہیں۔ کردم اپنی طبیعت کے برخلاف مسکرا کر بولا۔ اپنی چہیتی تائشہ کو لے کر جائیں، بلکہ تائشہ نہیں، آپ تو پیار سے انہیں تاشی کہتے ہوں گے۔ ویسے بھی تو ان کی غلطیاں آپ کو کہیں سے نظر نہیں آتی، بالکل ان کی غلطیوں پر آپ دوسروں کو ڈانٹ۔ دھڑکن کے لہجے میں جلن ہی جلن تھی، اس کے خالص بیویوں والے انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ ارے یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ میں بیکار میں یہاں آ گیا، مجھے تو تائشہ نہیں بلکہ تائشی کے کمرے میں جانا چاہیے تھا، وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر دھڑکن کا منہ کھل گیا۔ ایسے کیسے اس کے کمرے میں جانا چاہیے تھا؟ باہر بیویوں کے ساتھ جایا جاتا ہے اور وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، دھڑکن نے یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے راضی کرنے کے لیے محبت سے سمجھائے گا، لیکن یہ تو الٹا اس کے کمرے میں ہی جا رہا تھا۔ ہاں تو تم نے ہی تو کہا ہے کہ تائشہ کے کمرے میں جاؤ، ویسے بھی اگر بیوی اجازت دے ہی رہی ہے تو رکنا نہیں چاہیے، یہ موقع کم ہی زندگی میں نصیب ہوتے ہیں۔ کردم نے قدم باہر کی طرف بڑھائے جب دھڑکن اس کے سامنے آ رکی۔ بس بہت ہو گیا، بہت شوق ہے نا آپ کو ان کے ساتھ جانے کا؟ ابھی دادا سائیں کو بتاتی ہوں، وہ خود ہی آپ کا فیصلہ کریں گے، بلکہ آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ نے بغیر کسی غلطی کے مجھے اتنا زیادہ ڈانٹا ہے تو پھر پتہ چلے گا آپ کو۔ بائی دا وے، میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کا پتہ کٹ چکا ہے اور دادو سائیں کی لاڈلی میں ہوں، دھڑکن نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ، لیکن اس وقت تم دادا سائیں کو کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ سب لوگ شادی پر گئے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال تم میرے ساتھ باہر تو چل ہی سکتی ہو۔ میں نے تمہیں منانے کے لیے ایک اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے، کردم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت وہ اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے پیار سے بولا۔ آپ نے پلان کیا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں بالکل، کردم مسکرایا تھا۔ لائک سیریسلی، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی اس بات پر یقین کروں گی؟ مقدم لالا کا آئیڈیا ہوگا، دھڑکن نے اس کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ وہ اسے ان رومانٹک سمجھتی ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اسے اس حد تک بورنگ بھی سمجھ سکتی ہے کہ اس طرح کی اس سے کوئی امید ہی نہیں رکھتی۔ تمہارا لالا کوئی توپ نہیں ہے جو اس کی ہر بات مانوں گا، یہ میری اپنی پلاننگ ہے۔ نہ جانے کیوں کردم اسے صفائیاں پیش کرنے لگا، شاید وہ اس کی ساری امیدوں پر کھرا اترنا چاہتا تھا۔ چلو اب بہت ہو گیا، چلو میرے ساتھ۔ اس بار کردم نے حکم دیا تھا اور اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ نہیں چلوں گی، کیا کر لیں گے؟ اگر نہیں چلو گی تو اٹھا کے لے جاؤں گا، کردم سختی سے بولا تھا۔ بڑے آئے اٹھا کر لے جانے والے، دھڑکن اسے اگنور کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، جب اچانک کردم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ دھڑکن، میری برداشت کی ایک انتہا ہے، مجھ سے تمہارے بچوں والے نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس سے بول رہا تھا، جبکہ دھڑکن اپنے آپ کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ مقدم اسے بالکل تنہائی میں لے کر آیا تھا جہاں پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت سے جھولے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ حوریہ بے اختیار مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی۔ مقدم صاحب، یہ کتنا پیارا ہے، یہ آپ نے بنایا ہے؟ وہ اس سے خوشی دیکھ کر خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھنے لگی تو مقدم نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے لیے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، ہوٹل کی روم سروسز کے لیے۔
آف کورس تمہارے لیے، تمہارے علاوہ ہے کون جس کے لیے میں یہ کروں گا؟ مقدم اس کے قریب آ بیٹھا۔ تھینک یو سو مچ مقدم سے، آپ کو پتہ ہے مجھے بچپن سے ہی اس طرح کے جھولے پر بیٹھنے کا شوق ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ اور مقدم شاہ کو تمہارے لفظوں کے اظہار کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری آنکھوں میں تمہاری خواہش پڑھ سکتا ہے۔ مقدم نے محبت سے اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا۔ مقدم نے آہستہ سے جھولے کو موو کیا تو وہ بے اختیار اس کے قریب آئی۔ عائشہ تو بچپن سے سہیلیوں کے ساتھ باغ میں جایا کرتی تھی۔ اسے بھی بہت شوق تھا باغ میں جا کر جھولے میں بیٹھنے کا، لیکن ملک کی وجہ سے دادا سائیں اسے کبھی بھی حویلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ جا بھی سکتی تو صرف اور صرف کردم کے ساتھ، اور کردم کے سامنے اس طرح کی ننھی ننھی خواہشوں کا اظہار اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اگر کرتی تو شاید وہ اسے منع بھی نہیں کرتا، وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن وہ اپنی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ مقدم شاہ اس کے لیے ایسا کرنے والا ہے۔ جھولے کو خوبصورت پھولوں کی تازہ لڑیوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ وہ ان تازہ پھولوں پہ ہاتھ پھیرتی مقدم کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آپ مجھ سے ہمیشہ اسی طرح سے پیار کریں گے مقدم سائیں؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے آہستہ سے بولی۔ نہیں، مقدم نے ایک لفظی جواب دیا۔ حوریہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وقت کے ساتھ میری محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ کہتے ہیں محبتوں کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم چاہنے لگیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہماری شدت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن تمہارے معاملے میں لوگوں کی یہ بات بالکل غلط ثابت ہو رہی ہے۔ حور، تمہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر دن میں تم ایک نئی حوریہ کو دیکھتا ہوں جس سے ہر روز مجھے محبت ہو جاتی ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں محبت بڑھ جائے گی حوریہ، لیکن کبھی کم نہیں ہوگی۔ اللہ کے سوا دنیا کی اور کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پائے گی۔ تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو، تمہارے علاوہ تو زندگی کی خواہش ہی نہیں رہی۔ مقدم سے آپ پلیز اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ کیوں؟ مرنا تو ہے ہی، ایک دن سبھی مریں گے، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ مقدم اس کے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ہم لوگ مرنے مرانے کی باتیں کر کے اس کی ناشکری کریں۔ ابھی مجھے آپ کے ساتھ بہت ساری خوشیاں دیکھنی ہیں۔ جیسا کہ مقدم اس کے گرد باہیں پھیلائے آہستہ سے جھولے کو ہلانے لگا۔ وہ تو ہمیشہ سے فرصت سے بیٹھ کر اس کی باتیں سننا چاہتا تھا، اس کی خواہشیں جاننا چاہتا تھا، اس کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ بہت کم گو سی لڑکی کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ آج وہ بولنے پر آئی تو مقدم نے اسے روکا نہیں۔ وہ اس کی ہر بات میں ایک نئی بات نکال رہا تھا، جیسے کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو کردم لالا کی شادی کی خوشی، پھر تائشہ دیدہ کی بھی شادی ہوگی۔ ویسے بھی تائشہ دیدہ کے لیے بہت برا لگا کہ ان کی شادی کردم لالا سے نہیں ہوئی۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہ سکیں گی، لیکن دھڑکن کے لیے اچھا بھی لگ رہا ہے، اب وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، حوریہ نے خوشی سے کہا تھا۔ اور پھر کردم لالا کے بچے، میں ان سے بہت پیار کروں گی، وہ ایکسائٹڈ سی بتانے لگی۔ اور ہمارے بچے، مقدم نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ حوریہ اس بات پر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ پائی۔ یہ چیٹنگ ہے حوریہ، اپنے بھائی کے بچوں کو کس طرح سے محبت سے یاد کر رہی ہو، اور میرے بچے، خبردار جو تم نے میرے بچوں میں محبت کی کمی کی تو۔ ویسے تو تم بہت پیاری ہو، مجھے نہیں لگتا کہ تم کوئی ظالم ٹائپ ماں ثابت ہوگی، لیکن پھر بھی میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک پیاری سی ماں چاہیے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ شرارت سے بولا۔ حوریہ کو بالکل بھی امید نہ تھی کہ وہ اس طرح سے بات کرے گا، وہ تو بس اپنی خوشیاں گنے جا رہی تھی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اچھا بتاؤ نا کہ کب تک خوشخبری ملے گی؟ اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھ کر مقدم نے پھر سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ وہ شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ تو پھر کسے پتا ہوگا؟ بتاؤ، میں اسی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ مقدم نے مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی کو اونچا کیا۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جبکہ مقدم مسکرایا۔ شادی کے 13ویں دن بھی وہ پہلی رات کی طرح شرما رہی تھی۔ شاید یہی چیز مقدم کو اس کا مزید دیوانہ کرتی جا رہی تھی۔ ہاں یار، کیا کروں، مجھے اپنے بچوں کی بہت جلدی ہے، اب ان کا باپ اتنا ذمہ دار ہو گیا ہے تو بچوں کو جلدی آنا چاہیے نا۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ بچوں کے بعد پیار بڑھ جاتا ہے، میں تو دن رات اپنا پیار بڑھانا چاہتا ہوں، اسے اپنے سینے سے لگائے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ مقدم کو ایک بار پھر سے اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا، نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے، کوئی اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے۔ مقدم نے غیر محسوس انداز میں ہر طرف دیکھا اور حوریہ کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مقدم صاحب، موسم خراب ہو رہا ہے، چلے اندر چلتے ہیں۔ حوریہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو اندر چلتے ہیں، تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے، کمرے میں چل کر اس طرح بھیگی بارش کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مطلب ہم بارش میں بھیگیں گے، حوریہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کے بچکانہ انداز میں مقدم بے اختیار مسکرایا۔ ہاں بالکل، اس موسمی بارش کے ساتھ ساتھ اپنے پیار کی بارش میں بھی، مقدم ذوق مانی انداز میں کہتا۔ اسے ایک بار پھر سے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس سے
حویلی کے پیچھے لے کر آیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کو آتے ہوئے گھر کے ملازمین نے نہیں دیکھا تھا، ورنہ کردم شاہ کا یہ روپ دیکھ کر یقیناً بے ہوش ہو جاتے۔ لیکن یہاں سے درکن کے کمرے میں جاتے ہوئے کردم نے سب نوکروں کو چھٹی دے دی تھی سوائے جنید کے۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر بات میں زبردستی ٹھوس نہیں چلے گی۔ وہ اسے دھکا دے کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی یہ حرکت درکن کو ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھو درکن، میں تم سے پہلے بھی کہا تھا تمہارے نخرے ایک حد تک ہی برداشت کروں گا، سو حد سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے۔ دیکھو یہ سب کچھ 2 گھنٹے کی محنت سے کیا ہے۔ اس نے بڑے سے درخت کے ایک سرے سے جھولے کو دکھاتے ہوئے کہا جیسے پھولوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ لکڑی کے بڑے سے ٹکڑے کو نرم گدے سے خوبصورت کرسی کا روپ دیا گیا تھا۔ درکن جھولا دیکھ کر کردم کو دیکھنے لگی، جو مسکرا کر اس کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً یہ سرپرائز اسے پسند آیا تھا۔ آپ نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ سب کچھ آپ نے کیا ہے تو میں یقین کر لوں گی؟ کردم صاحب، میں چھوٹی ضرور ہوں، بیوقوف نہیں۔ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھ کر سوچیں، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر گھورتے ہوئے یقین سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس نے نہیں کیا۔ تبھی دوڑتا ہوا جنید آیا، کردم کو موبائل اس کے ہاتھ میں دیا۔ شاہ صاحب، آپ کا فون۔ جنید اس طرح سے کبھی نہ آتا اگر اس کے فون پر چودھری کا فون نہ آ رہا ہوتا۔ کردم نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور ایک طرف ہو گیا، جبکہ جنید درکن کے قریب سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سنو، یہ سب کچھ کردم صاحب نے کیا ہے کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ کردم کے تیز کانوں نے اس کی بات سن لی تھی۔ مطلب اس لڑکی کو اپنے شوہر پہ یقین نہیں تھا لیکن نوکر پہ یقین تھا۔ جی بیوی جی، یہ کردم صاحب یہ سب 2 گھنٹے سے کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر چودھری سے بات کر کے کردم دوبارہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ اب کوئی بھی ڈسٹرب کرے تو خود ہی ہینڈل کر لینا، مجھے مت دینا، اس نے جنید کو وارن کرنے والے انداز میں کہا اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کلی تفتیش آ گیا یقین کہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھولے میں بٹھا رہا تھا۔ ہاں، آ گیا یقین، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے، لیکن یہ کس کا آئیڈیا ہے یہ بتائیں، کیونکہ یہ آپ خود نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا کے بورنگ ترین انسان ہیں، پتہ ہے مجھے۔ یہ آپ نے نہیں کیا، بتائیں کس نے کیا ہے؟ وہ جھولا ہلاتے ہوئے بولی۔ کردم نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا، پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں، یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے، تمہارے لالا کا ہے، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آگے زندگی میں اپنے آئیڈیا سے تمہیں مناؤں گا۔ کردم نے ہار مانتے ہوئے اس کے جھولے کو ہلایا۔ درکن کھلکھلاتے ہوئے جھولا جھولنے لگی۔ دیکھا، میں نے بتایا تھا نا، آپ نے نہیں کیا۔ درکن مسکراتے ہوئے بولے، اچھا لگا مجھے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ تم آگے زندگی میں بھی مجھے اسی طرح سے سمجھو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ تمہیں میرے بارے میں سب کچھ جاننا ہوگا۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ میں نے تائشہ کی وجہ سے تمہیں ڈانٹا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ درکن، میں حویلی میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں ڈانٹ پھکار کے میں تمہیں منع تو کر سکتا ہوں، لیکن اگر تائشہ کو ڈانٹتا تو یہ بات برو میں چلی جاتی۔ اور فی الحال دادا صاحب لڑکیوں کے اسکول کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں نے اس طرح سے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ہماری شادی سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ذرا سا ایسی باتوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر اداسی آئے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی ایسا نہیں چاہتی۔ بس 5-6 دن کی بات ہے، پھر تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں غلط بات پر نہیں ڈانٹوں گا۔ درکن، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی غلطی کو قبول کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن تم بھی اپنی غلطی پر ڈانٹ کھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ کردم نے اس بار اس کے جھولے کو روکتے ہوئے کہا تھا، کر دی نا ہٹلر والی بات، دکھا دیا نا اپنا آپ۔ یہ میری غلطی ہے جو میں نے سوچ لیا کہ قاسم شاہ سائیں کا پوتا رومانٹک ہو گیا ہے۔ ہائے، کہاں قسمت پھوٹی ہے میری۔ چلیں اب شروع ہو جائیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا شروع ہو جاؤں؟ کردم کنفیوز ہوا۔ اس کی یہ بے فضول سی دہائیاں اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہی سب کچھ جو آج کل کے مرد اپنی بیویوں سے کہتے ہیں، میرے کھانے کا خیال رکھنا، میرے جوتوں کا خیال رکھنا، میرے موزوں کا خیال رکھنا، مجھے کسی چیز کی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اگر میں تمہیں کوئی ڈانٹوں تو سکون سے اس ڈانٹ کو سننا، اگر کوئی مارے تو ڈنڈا خود اٹھا کر دینا، اگر ساس باتیں سنائے، سوری، ساس ہی نہیں، ساس کا رول تو آپ پلے کر رہے ہیں، تانے آپ ماریں گے۔ اور رہی بات میری نند کی تو وہ اللہ کا شکر ہے ہی اچھی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو سویرا دیدہ بھی میری نند ہوئی نا، اور تائشہ دیدہ بھی۔ تائشہ کا نام لیتے ہوئے اس کی آواز کم ہوگی، لیکن کہکا بہت زور کا بلند ہوا تھا۔ اس کے اس طرح سے ہنسنے پر وہ بھی مسکرایا۔ اب اسے یہ کہہ کر ہنستے ہوئے پیاری لگ رہی تھی۔ وہ مزید اسے سر پر نہیں چڑھا سکتا تھا، پہلے اس کے بہت نخرے اٹھا چکا تھا۔ تم بہت فضول بولتی ہو درکن، تمہاری باتوں کا نہ سر ہے نہ پیر۔ اس سے تعریف کرنا ضروری سمجھا جو درکن نے سر کو ہم دے کر قبول کیا تھا۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جھولا جھلائیں مجھے۔ اگر رومانٹک ہونے کی تھوڑی بہت کوشش کر ہی لی ہے تو مکمل طریقے سے کریں۔ درکن نے اس کے ہاتھ
رسی پر رکھتے ہوئے کہا تو قدم نے مسکراتے ہوئے اس کے جھولے کو دھکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھلکھلائی تھی، مقدم سائیں بارش کا موسم تو بنا ہوا ہے لیکن بارش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حوریہ بالکنی میں کھڑی ادھر تو کبھی ادھر ٹہل رہی تھی لیکن بارش تھی جو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لگتا ہے یہ بارش نہیں ہوگی، پھر ہم اپنی بارش برساتے ہیں۔ مقدم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ بالکل نہیں، جب تک بارش نہیں ہوتی تب تک آپ میرے بالکل پاس نہیں آ سکتے۔ حوریہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے خود سے دور کیا تھا جبکہ وہ اس کی ننھی سی فرمائش پر عمل کرتے ذرا سا دور ہوا۔ 5 نہیں تو 10 منٹ میں بارش ویسے بھی سٹارٹ ہونے ہی والی تھی، اتنا صبر تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ وہ اپنا لمبا سا دوپٹہ ہوا میں لہراتی ادھر سے ادھر کر رہی تھی جب اچانک بارش کا ایک ننھا سا قطرہ اس کے چہرے پر آ گر گیا۔ اس سے پہلے کہ حوریہ اسے محسوس کرتی، مقدم اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ہو گئی شروع بارش، اب پابندی ختم۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، ابھی ٹھیک سے شروع نہیں ہوئی۔ وہ بے بسی سے بولی لیکن اس کے کہنے کی دیر تھی کہ بارش نے زور پکڑتے ہوئے ان دونوں کو بھگو ڈالا۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا جبکہ حوریہ اس کی باہوں میں سمیٹتی برستی بارش کے ساتھ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ مبارک ہو قدم سائیں، ہو گیا ستیہ ناش آپ کے آئیڈیا کا۔ اگر کچھ کرنا ہی تھا تو اس موسم میں کرنا ضروری تھا۔ ابھی درکن کے ساتھ مشکل سے تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ مقدم سائیں کا کوئی آئیڈیا میرے کام آ جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں، وہ بدمزہ ہو کر بولا۔ درکن جھولے سے اترتی حویلی کے اندر جانے لگی۔ قدم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ درکن میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بولا۔ اسے اس قدر سنجیدہ دیکھ کر درکن ایک پل کے لیے کنفیوز ہوئی۔ کیا اس کی بدلتی نظروں کو دیکھ کر درکن فوراً ہی وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی؟ جھولے کا آئیڈیا ضرور قدم شاہ کا تھا اور بارش اللہ میاں نے دی ہے، لیکن اس بارش میں بھیگنے کا آئیڈیا میرا ہو سکتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہم آپ کے آئیڈیا دینے سے پہلے ہی بھیگ چکے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا جب قدم نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہیں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ مزید بھیگتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ 80 سال بعد تم مجھ سے یہ کہو کہ نکاح کے بعد پہلی بارش میں آپ نے مجھے بھیگنے نہیں دیا۔ قدم نے نرمی سے اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ درکن خود میں سمٹتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تو بولو نا، 80 سال کے بعد بھی تم میرے ساتھ اسی طرح بارش میں بھیگو گی؟ آپ میرے ساتھ زندگی کے 80 سال گزارنا چاہتے ہیں؟ درکن کو جب سب راہ فرار بند دکھی تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ہاں، 80 سال گزارنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، بس یہ 5 دن گزر جائیں۔ قدم نے اسے اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ کھلکھلائی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے بے صبرے ہیں۔ اپنے بالوں میں اس کے انگلیوں کا لمس محسوس کرتے درکن آہستہ سے بولی تھی، کر لیتا صبر یار، اگر اس رات میرے اتنے قریب آ کر تم مجھ سے دور نہ جاتی تو۔ اب ایک بار میرے قریب آؤ، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا رومانٹک ہوں۔ اس دن بھی ٹھیک سے نہیں بتا پایا، قدم شرارتی انداز میں بولا۔ ویسے آج کے بعد، اس سرپرائز کے بعد تم یہ تو کہہ سکتی ہو کہ میں بورنگ نہیں ہوں۔ ہاں، آپ کے بارش میں بھیگنے والے آئیڈیا کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ رومانٹک نہیں ہیں۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی جب مقدم نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے قدم نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ درکن تم بہت عزیز ہوتی جا رہی ہو یار، اس طرح سے تو میرا گزارا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چومتا اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے برستی بارش میں اس حسین وقت کو انجوائے کر رہے تھے جب اس خوبصورت ماحول میں ایک آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے قدم سائیں نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔